جیسے سرنامے میں نے کہا کہ مہلک مرض ہے حسد۔ قرآن مجید فرقان حمید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ آپ ماشاءاللہ آیات بینات سے جو ریفرنس دیتے ہیں، کمال ہے آپ کا انداز۔ یہ فرمائیے کہ بغض ہے، حسد ہے، قرآن ہماری کیسے رہنمائی کر رہا ہے اس سے؟ بہت شکریہ۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام جہاں ہمارے ظاہر کو اور ہماری ظاہری عبادات کو اور ہماری ظاہری جو چیزیں ان کو درست فرماتا ہے، ہماری ظاہری طہارت کے لیے حکم دیتا ہے، وہیں پر اللہ کا پاکیزہ کلام ہمیں باطن کو بھی مزین کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بھی ہے کہ یتلو علیہم آیاتی کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ حضور اپنے غلاموں کو مزکہ فرماتے اور ان کا تزکیہ فرماتے۔ تو یہ ایک باطنی امراض میں سے ایک مرض ہے اور مہلک ترین مرض ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اس حوالے سے ہماری رہنمائی یہی کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، فرمایا وہ حسد کرتے ہیں۔ دیکھیں، حسد کیا ہوتا ہے کہ ان تتمنى زوال نعمت اخیہ وزوال نعمت المحسود الیک، کہ انسان اپنے بھائی کی کسی نعمت کی زوال کی تمنا کرے کہ اس کی وہ نعمت چھن جائے، یا تو مجھے مل جائے یا نہ ملے تو کم سے کم جو ہے وہ ایکولیشن ہو جائے، برابری ہو جائے، اس سے چھن جائے، اس کی نعمت کا زوال ہو جائے۔ تو فرمایا کہ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پر جو ہے حسد کرتے ہو کہ فلاں کو یہ چیز کیوں مل گئی ہے، فلاں کو یہ چیز کیوں مل گئی ہے؟ یہ تو گویا ایسے ہیں کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اور تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح بات۔ ہم دل سے اس کو نہیں مان رہے کہ فلاں حقدار نہیں تھا، میں حقدار تھا، یہ مجھے کیوں نہیں ملی؟ فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، فرمایا نہیں ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، کسی کو زیب نہیں دیتا کہ جو اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائے تم اس کی تمنا کرو کہ فلاں کو یہ ملا ہے تو مجھے کیوں نہیں ملا۔ میرا مالک و مولا ہے جس کو جو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ انسان جب حسد کرتا ہے تو حسد بنیادی طور پر جو کمپلیکس کا شکار لوگ ہوتے ہیں، احساس کمتری کا شکار لوگ ہوتے ہیں، یا احساس محرومی کا شکار لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی اعتبار سے دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر جو ہے وہ اس حسد کا شکار ہوتے ہیں۔ اور بڑا خوبصورت ہم نے جملہ فرمایا کہ اس کے ذریعے حاسد جو ہے وہ نیکیاں تو کھاتی ہیں، لیکن فرمایا کہ وہ خود ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی اپنی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اس کا فرمایا کہ یہ کبھی بھی نہ کرو وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر تمنا کرو کہ یہ مجھے مل جائے۔ فرمایا جب دوسروں کی نعمتوں کو دیکھو تو اللہ سے دعا کرو کہ خدایا میرے بھائی کی نعمتوں کے اندر دوام عطا فرما۔ کیا اچھی بات ہے۔ اور اے مالک و مولا، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، تیری بارگاہ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، بے شک تو اس زمین و آسمان جتنے کتنے زمین و آسمان، اور میرے بھائی کو جو نعمتیں دی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ تو جس کو چاہے عطا کر سکتا ہے، تو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مجھے بھی نعمتیں عطا کرو۔ فرمایا یہ کام کبھی بھی نہ کرو۔ بلکہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے اندر تو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امان اور پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ قل اعوذ برب الفلق جہاں شروع ہوتی ہے، اس کے آخر میں فرمایا کہ من شر حاسد اذا حسد، اے خدایا تو مجھے ان چیزوں سے، یہ گروہ کے اندر پھونکے مارنے والے فلاں فلاں تیری مخلوق کے اندر جتنے شریر ہیں، اور خدایا جو حاسد ہے، حسد کرنے والا، اے خدایا اس کے حسد سے بھی مجھے محفوظ فرمانا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید ہمیں یہ تلقین کر رہا ہے، ہمیں یہ حکم دے رہا ہے، ہمارا مالک و مولا ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ ہم کسی بھی اعتبار سے اپنے بھائی کی کسی نعمت پر حسد نہ کریں۔ ہاں، نعمت کو دیکھ کر دعا کریں، اور غبطہ جس کو عربی کے اندر کہتے ہیں، اردو میں ہمارے ہاں اس کو رشک کہتے ہیں، فرمایا وہ رشک کیا جا سکتا ہے، لیکن حسد کرنا کسی بھی مسلمان کے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ بہت اچھی بات۔